الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، سورۃ البقرہ کا تیسرا باب جو امور انتظامیہ پر مشتمل ہے، اس کے مضامین پر درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ دروس کے اندر یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے امور انتظامیہ میں سب سے پہلے انسان کی جان اور اس کے اعضاء کے تحفظ اور اس کی حفاظت پر مشتمل احکام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائے اس صورت کے اندر۔ اس کے بعد انسانی مال جو ہے اس کے تحفظ کے لیے کچھ اقدامات اور کچھ احکام بصورت وصیت اور اس کی حفاظت کے کچھ اقدامات تجویز فرمائے۔ اس کے بعد انسانی جان اور انسانی مال کے تحفظ کے لیے جو انسان کی ایک خاص تربیت چاہیے تھی، اس تربیت کو مکمل کرنے کے لیے اور اس تربیت کو بڑھانے کے لیے امور مصلحہ، یعنی ایسے امور اور ایسے احکام جو انسان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کا ذکر ہوا، اور وہ امور ان میں سب سے پہلے روزے کا ذکر کیا گیا کہ روزہ انسان کے اصلاح نفس کے لیے بڑا معاون ہوتا ہے۔ تو جب روزہ کے ذریعے انسان کے اندر تقویٰ آئے گا، اصلاح نفس آئے گی، تو وہ مال مسلم اور جان مسلم کے لیے، انسانی جان اور انسانی مال کے تحفظ کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکے گا اور معاشرہ اس لیول پر تیار ہو جائے گا۔ اس لیے جو ان انتظامی امور کے درمیان اصلاحی امر روزے پر گزشتہ درس میں بات چل رہی تھی، اور اس میں روزے کی فرضیت اور اس کی کچھ رعایتیں اور سہولتیں، ان کا بیان وہ اس میں ہوا۔ اب چونکہ آخری جو آیت اس سے گزشتہ میں گزری، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا، اور یہ ساری سہولتیں اس لیے دیں تاکہ تم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اس مدت کو مکمل کر لو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یہ جو تمہیں رستہ دکھایا اور روزے کی تعلیمات دیں اور تمہیں دین اسلام کی طرف ہدایت دی، تو اس کی تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اس کا احسان بجا لاؤ کہ اس نے اتنی رعایتیں بھی دی ہیں تمہارے اصلاحی امور کے اندر بھی۔ اب یہ آیت درمیان میں ایک روزے کا ذکر چل رہا تھا، ابھی آگے پھر روزے کی آیات آئیں گی، روزے سے متعلقہ آیات آئیں گی۔ درمیان میں ایک ایسا پہلو بیان کیا جب کوئی بات چل رہی ہو، پہلے بھی کوئی موضوع بیان ہو رہا ہو اور اس کے بعد درمیان میں کوئی بات اس سے کسی حد تک ریلیونٹ ہو، وہ بیان کی جائے اور بعد میں پھر اس موضوع کو جاری کیا جائے اور آگے جا کے مکمل کیا جائے۔ تو درمیان میں جو ایک نئی بات کی جاتی ہے اس کا لنک ہوتا ہے، لیکن اس نئی بات کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے کہ میں کوئی گفتگو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ایک میرا موضوع ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، درمیان میں کچھ وضاحت کے لیے ایک اور چیز کو بیان کر کے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، تو وہ جو درمیان میں نئی بات میں نے کر کے اس کی وضاحت الگ سے کر دی، تو وہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے۔ تو یہ آیت پورے روزے کے احکام کے مضامین کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پہ آیا، اور اس میں جو گزشتہ آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ تاکہ تم اللہ کا احسان مانو اور احسان مند ہو جاؤ،
تو گویا احسان ماننے کی سب سے بڑی ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کی جائے اور اس کو خالص پکارا جائے۔ ایک یہ اس کا ربط ہو سکتا ہے۔ دوسرا ربط یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی بڑائی کا بیان آیا، اللہ کی بڑائی، کبریائی، بلند مقام، اس کا بیان آیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جب اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی بات آئی تو اللہ کے بلند مقام اور بڑائی کی بات کو یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ اللہ جب اتنا بڑا عظیم الشان ہستی ہے تو وہ کیا ہم سے نزدیک ہے یا دور ہے کہ ہم اس کو کیسے پکاریں گے؟ اس کی بڑائی کی بات ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی نزدیکی اور اپنے قرب اور پکارنے کی پوری تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ تیسرا ایک ربط اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ چونکہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اور قرب خداوندی کا ذریعہ جو روزہ ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات کر دی کہ اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوگا۔ روزہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اور قرب خداوندی ہے کیا، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا اس کے اندر بیان کر دیا۔ اور ایک پہلو یہ بیان کیا گیا کہ روزے میں چونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو کہیں اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ صرف روزے تک ہی قرب خداوندی کی باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی اصول اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہارے قریب ہوں۔ اس کی تفصیلات میں ابھی آگے آپ کو آیت کے تفسیر کے اندر بیان کروں گا۔ تو یہ ربط تھا اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ کہ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ، یہ مومن آپ سے میرے بارے میں، میرے قرب یا بود کے بارے میں، نزدیکی یا دوری کے بارے میں سوال کریں، اذا سألک عبادی عنی، میرے بارے میں یعنی میں قریب ہوں یا دور ہوں، اس بات کے بارے میں سوال کریں تو ان کو یہ جواب دے دو کہ فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہمارا رب دور ہے کہ ہم اونچی اونچی آواز میں اس کو پکاریں، یا قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ آواز میں پکاریں؟ ذرا اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری اور اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی کہ انہیں بتا دیجئے فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا انسان کے تمام اعمال پر نظر رکھنا، قریب ہونا، اس کا احاطہ کرنا بیان فرمایا کہ میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرب کو ایک اور انداز سے بھی بیان فرمایا ہے۔ دوسری ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو یوں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اس انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کی ہر ادا، ہر حرکت، ہر سوچ، فکر، ارادہ، وسوسہ، اس ساری چیز کو اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ کے علم میں وہ بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس انداز سے قریب ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ جواب دے دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ وہ یعنی دور دور سے پکارنے کی بات، اگر اونچی آواز سے پکارنا میرے لیے شرط نہیں ہے، جیسے رمضان گزرتا ہے اور عید آتی ہے تو تکبیرات کی بات آتی ہے، تو تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دور ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا اور لوگوں تک اس کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ میں قریب ہوں، فإنی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے، چونکہ پکار عبادت ہے، میں نے دیگر کئی دروس کے اندر پکار والی عبادت پہ بات کی اور یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، پکارنا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ تو گویا پکار کا ذکر کر کے عبادت کے جزو اعظم کی بات کی کہ جو مجھے پکارتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، اجیب، میں اس کی عبادت کو، اس پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے اور میری یہ عبادت کرتا ہے، یعنی ہر قسم کی عبادت کو قبول کرتا ہوں جو خالص میری عبادت کرتا ہے، میری عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی پکار کو، ہر پکارنے والے کی پکار کے اندر سے ہر رنگ، جنس، نسل کو ختم کر دیا۔ ہر رنگ کا بندہ، ہر جنس کا، ہر قوم کا، امیر ہے یا غریب ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، نیک ہے یا بد ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور وہ اندھیرے میں پکارے یا اجالے میں پکارے، آہستہ آواز سے پکارے یا وہ اونچی آواز سے پکارے، وہ دل کے اندر، ارادے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو اگر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو نہ صرف پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے بلکہ سن کے فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ اجیبو کا لفظ اللہ رب العزت نے فرمایا، قبول کرتا ہوں اور قبول کر کے اس کے آگے احکام دیتا ہوں، فیصلے صادر فرماتا ہوں۔ اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ یعنی وہ فیصلہ صادر کرنے کی تو پوزیشن میں ہی نہیں ہے، وہ اپنے لیے پریشان ہوتے ہیں، اپنے بندوبست میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ تو خود اللہ رب العزت جو کہ خالق ہے اس کے محتاج ہوتے ہیں اور اس کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں اور جو ہے وہ انتظامات اور اسباب کا محتاج ہوتے ہیں، مخلوق جو ہے۔ اور وہ مخلوق اگر موجود ہے تو وہ فیصلہ صادر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور اگر موجود نہیں ہے تو وہ پکار کو سن ہی نہیں سکتے۔ غائبانہ پکاروں کو سننے والی ذات ایک اللہ کی ہے، غائبانہ نداؤں کو سننے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جو حاضر ہے، موجود ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے اندر، ربوبیت کے اندر، الوہیت کے اندر اس کا کچھ حصہ نہیں ہے، وہ پارٹنر نہیں ہے، وہ شریک نہیں ہے۔ یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ چاہے نبی ہوں یا ولی ہوں، جن ہوں یا فرشتے ہوں، شجر ہوں یا حجر ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی اور کو پکارتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ گمراہی کر رہا ہے، وہ گمراہوں والا کام کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وہ تو گمراہی کی دلدل میں دھنس جاتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پکارنا ہے تو صرف مجھے پکارو۔ آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، صرف میری عبادت بجا لاؤ، میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، اس پکار میں، اس عبادت میں خالص میری طرف رجوع کرو اور میری طرف اپنا دھیان دو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پر ایمان لاؤ، خالص ایمان، اس کے اندر کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری ذات پر ایمان لاؤ، مجھے ہی پکارو، مجھے اپنی حاجات میں، مشکلات میں، تکالیف میں مجھے ہی ندا دو، کیونکہ میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، قرآن مجید نے مختلف پیرایوں میں اس مسئلے کو لوگوں تک سمجھایا ہے۔ کہیں فرمایا کہ بھئی مساجد میں اللہ کی ذات کو پکارا کرو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ کہیں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کے لیے پکار کر کے اللہ کو پکارو، خالص کر کے، کسی اور کو اس میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ کہیں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟
نہیں تو گمراہی کے اندر ہے۔ کہیں فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار ہی نہیں سنتے، غائبانہ پکارے نہیں سنتے۔ ولو سمعوا، اور اگر بالفرض سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، یعنی نہ کوئی فیصلہ صادر کر سکتے ہیں، نہ سن کے کوئی ایکشن کر سکتے ہیں، نہ تمہارے پکار پہ جواب دے سکتے ہیں، تو پھر بات تو مڑ کے یہیں پہ آتی ہے نا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم اپنی عبادات کا، اپنی پکاروں کا رخ میری طرف کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ اور شریک نہ ٹھہراؤ، میرا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ نے اپنی ذات کو پکارنے کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگا جائے نا، کچھ زیادہ مانگتا رہے بندہ کسی سے تو وہ تنگ آ جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تمہاری حاجات کو قبول کرتا ہوں، اور یہ پکار والی عبادت کو بھی قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس پکار والی عبادت سے استکبار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو، نہیں مانگتے تو یہ تو ویسے کم قسمتی ہے، لیکن مانگنے سے اعراض کرنا، کہ مانگنے کو اہم نہ سمجھنا، کسی اور کو بھی ساتھ ساتھ معبود بنا لینا اور اس سے مانگتے رہنا، اسی طریقے سے غیر اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ کو یقین کے ساتھ نہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے بے یقینی کی کیفیت ہو، شرک کا ملاوٹ ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میری پکار، عبادت والی پکار سے انحراف کرے گا، اعراض کرے گا، اوروں کو پکار رہا ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، حاجات میں، مشکلات میں غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا کے ان سے التجائیں اور ان سے جو ہے نا وہ ندائیں کر رہا ہے، تو سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو جو ہے وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے داخل کیا جائے گا۔ یہ کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رخ بتایا کہ جس رخ سے ہمارے غائبانہ مسائل حل ہوں گے، جس رخ سے ہماری زندگی کے مسائل حل ہوں گے۔ ادھورا نہیں چھوڑا انسان کی رہنمائی کو کہ ایسے ہی وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے، اس کو اندھیرے میں تیر چلاتا رہے، اس کو پتہ نہ ہو کہ میری مشکل آئے گی تو میرا حل کس کے پاس ہے۔ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ سے قریب ہے، اور جو اللہ کے غیر ہیں، جو جن کو معبودان بنایا ہوا ہے، ان کے پاس تو بندے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں کی مورتی ہے، فلاں جگہ پہ فلاں کی جو ہے نا وہ قبر ہے، ان کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں ایسی ہستی ہوں جہاں سے مجھے پکارو گے میں وہیں پہ موجود ہوں، تمہاری حاجتوں کو سنتا ہوں، تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، اور تمہاری ان عبادات کو قبول کرتا ہوں۔ خالص اللہ کو پکارنا یہ ایمان کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے۔ یہی چیز ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر، کہ اللہ ہم ہر طرح کی عبادت تیری کرتے ہیں، مالی عبادت بھی، بدنی عبادت بھی، اور زبانی عبادت بھی۔ ان میں سے ایک اسپیشلی زبانی عبادت کو جو علیحدہ سے ذکر کر کے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ دعا مانگنا، مدد مانگنا عبادت کا جزو اعظم ہے۔ سب سے بڑی عبادت پکارنا ہے، پکارنا عبادت ہے، یہ آج تک نہیں سمجھایا گیا کہ اگر کسی کو مشکل وقت میں بندہ پکار رہا ہے نا اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے خفیہ حالات سے واقف ہے اور میرے سارے کام حل کرنے پہ قادر ہے، جس کو وہ پکار رہا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، یہ مسئلہ سمجھا دیا جاتا تو شاید معاشرے میں یہ جھگڑے ہی نہ ہوتے جو فرقہ واریت کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل بنائے ہوتے ہیں۔ جب یہ اللہ کی عبادت ہے اور ہر مسلمان یہ کلیم کرتا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو پھر اس کو اس پہ پابند کیا جائے کہ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، تو پھر اس میں تم کسی اور کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اس میں پھر
رنگ برنگی تعویلات کر لی جاتی ہیں کہ بھئی لفظ من دون اللہ آیا ہے اور من دون اللہ جو ہے وہ اس سے مراد تو بت ہیں، ہستیاں تو مراد ہی نہیں ہیں تو گویا یہ کہا جاتا ہے، گویا یہ بات کر کے ان کی یہ مراد ہوتی ہے کہ بھئی بتوں سے تو نہیں مانگنا، بتوں کی عبادت تو نہیں کرنی، اس کے علاوہ ہستیوں کی عبادت کرنی جائز ہے کیا؟ یہ اس کے اندر میسج دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے مختلف انبیاء کو، اولیاء کو، اتقیاء کو مختلف کو خطاب فرمایا ہے، ان سے ڈسکشن کی ہوئی ہے اور اس ڈسکشن کو قرآن کا حصہ بنایا ہے، یا جو قیامت والے دن ڈسکشن ہونی ہے، جو بات اور مکالمہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام سے، ان کو صاف اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو خطاب کیا قرآن مجید میں اس کو ایڈوانس میں بتا دیا۔ سورۃ المائدہ کے اختتام میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بت ہیں، کوئی اللہ کے نبی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی پوجا کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ ان کو معبود بنایا گیا ہے کہ نہیں بنایا گیا؟ اللہ کا بیٹا بنایا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس عیسائیوں کے اس عمل کو کہ جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مس کانسیپٹ کے ساتھ کیا، اس کی کویسچننگ کی، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو اللہ کے علاوہ من دون اللہ کا لفظ کس کے لیے آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے لیے، کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی؟ پوجا کی گئی ہے نا، ابھی بھی ہو رہی ہے۔ قال، عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اللہ رب العزت نے ذکر کیا، سبحانک ما یکون لی، کہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی، میرے تو یہ لائق نہیں ہے کہ ان اقول، میں کہوں، ما لیس لی بحق، جو مجھ پہ جو ہے نا وہ جچتی نہیں ہے بات۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا ہے تو فقد علمتا، تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے اور میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، تو جو ہے وہ غیب جاننے والی ذات صرف تیری ہے۔ ما قلت لہم، میں نے تو انہیں اور کوئی بات نہیں کہی سوائے اس کے کہ الا ما امرتنی بہ، جیسا کہ تو نے مجھے اللہ حکم دیا تھا کہ ان کو یہ دعوت دو، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگہبان ہے، اب تیری ذمہ داری ہے یا اللہ، میں نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے، وانت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز پر گواہ ہے، وان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے، فانہم عبادک، تو وہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اگر تو انہیں بخش دیتا ہے، فانک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ میں نے بطور مثال ایک واقعہ، قرآن مجید میں اس طرح کے بے شمار ایسی آیات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے انسانوں کی، نیک ہستیوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی عبادت اور پرستش کی، جس سے منع کر کے اللہ نے جگہ جگہ من دون اللہ کا لفظ استعمال کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اللہ نے فرما دیا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، ایک جگہ فرمایا عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں اس سے سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ انسانوں کو جو مثالیں دیں، سمجھا دیا کہ یہ جو ہے نا تمہارا عمل، یہ جو تمہارا فعل ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے والا، یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے خالص اپنی ذات سے مانگنے کا، خالص اپنی ذات کو پکارنے کا یہ ارشاد فرمایا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور پکارنا جب عبادت ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر
گواہی دیتے ہیں اے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، ایاک نعبد کہہ کر اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب یہ اقرار کر لیتے ہیں تو پریکٹیکلی عملی طور پر اس میں جو کوتاہی کی جاتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ عام پبلک کی کوتاہیاں اگر ہوتی ہیں، قرآن ان کو رہنمائی کے لیے آیا ہے اور قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر رستہ سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو اپنے عمل سے یہی سکھایا کہ اللہ رب العزت کو مشکل میں پکارو، وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ اس کی تفصیلات میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر کافی تفصیل سے آپ کو بیان کی تھی۔ یہاں پہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کے اندر جو انسان کی اصلاح ہونی ہے اس کے بعد اللہ کا قرب ملے گا تو اللہ کو پکارنے سے ملے گا، اور انسان یہ نہ سمجھے کہ قرب خداوندی روزوں میں ملے گا باقی دنوں میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ہمیشہ کے لیے تمہارا قریب ہوں، جب بھی تم پکارو گے، جس وقت پکارو گے، جس آن پکارو گے، جس گھڑی پکارو گے تو تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جیسے میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری حاجات کو پورا کرتا ہوں، تو تمہارے بھی ذمہ لازم ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کہ تم بھی صرف میرا حکم مانو، میری عبادت بجا لاؤ، میری فرما برداری کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور صرف مجھ پر ایمان لاؤ، یہ تم پر بھی لازم ہے۔ یہ جو اللہ کا بندوں پہ حق اور بندوں کا اللہ پہ حق ہے، یہ دو چیزیں، اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ کا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں اور صرف اسی کو پکاریں، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ عنایات دیتا ہے، بندوں کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، جنت کا رستہ دکھاتا ہے، یہ بندوں پر عنایات ہیں اللہ رب العزت کی۔ تو یہ ساری اس لیے تم مجھ پہ ایمان لاؤ، میری عبادت کرو، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت پر چل جائیں، تاکہ وہ راہ راست پر چلیں، سیدھے رستے پر چلیں، ان کا جو ہے وہ رستہ ٹیڑھا نہ ہو، وہ رستے سے گمراہ نہ ہو جائیں، وہ ہدایت کے رستے پہ رواں دواں رہیں، ہدایت کے رستے پہ چلتے رہیں اور گمراہی کے قریب نہ پھٹکیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا گمراہی ہے۔ یہاں پہ فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت پر رہیں۔ اللہ نے فرما دیا نا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے اس سے بڑا ومن اضل، اس سے بڑا گناہ گار کون ہے، کوئی گمراہ کون ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت پر ہوں اور وہ ہدایت کے رستے پر قائم ہوں۔ یہ چند آیات ان کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو جو اپنی ذات سے مانگنے کا اور اپنی ذات کے مقام اور مرتبہ اور قرب اور بود کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کو مانگنے میں کوئی ہیزیٹیشن اور کوئی بیریئرز اور کوئی رکاوٹیں ان کو ملحوظ نہ رکھیں، وہ سامنے نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پکار جاری رہے، کیونکہ بندوں کی ضروریات کو بھی اللہ سمجھتا ہے، کیونکہ بندوں کی ضروریات کو پورا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرتا ہے، اور ہر چیز پر قادر بھی وہی ہے، غائبانہ پکاروں کو سننے والی بھی وہی ذات ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے رمضان کے دیگر کچھ پہلو، کچھ مسائل ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مانگنے کی اور اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔